اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعون بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألون اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے مشرکین مکہ کی کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، آج بھی ان کے بارے میں بیان ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ خزانوں کے حاکم اور نگہبان ہیں؟ یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی قریش کے مالدار سردار کو نبی بناتا، یا طائف کے کسی بڑے سردار کو مالدار کو نبی بناتا۔ اس نے محمد بن عبداللہ کو جو زیادہ مالدار نہیں ہیں، سردار نہیں ہیں، اس کو کیوں نبی بنایا؟ نبی تو ہم میں سے کسی بڑے سردار کو بنایا جاتا یا طائف کے کسی سردار کو بنایا جاتا۔ طائف مدینہ سے کچھ فاصلے پر، مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے، وہ اس وقت بھی سرسبز و شاداب تھا، وہاں کے لوگ خوشحال تھے، وہاں باغات تھے، وہاں بھی ان کا واسطہ تھا، آنا جانا تھا، تو ان سے رشتہ داریاں بھی ان کی تھیں، تو وہ کہتے تھے کہ یا وہاں کے کسی سردار کو نبی بنایا جاتا یا مکہ کے کسی سردار اور دولت مند کو نبی بنایا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں جو جس کو یہ چاہیں یہ دے دیں؟ نبوت اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، یہ نبوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اختیار دینے کا، جس کو چاہے دے، یا جو ہے تو چلو اگر یہ نبوت کا خزانہ دوسرے خزانے ان کے پاس نہیں ہے یا تو پھر یہ ان کے خود مختار ہیں یا حاکم ہیں، ان کے چوکیدار اور نگران ہیں کہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ اپنا پیغام بھیجیں یا اپنا خیال بھیجیں کہ یا دستخط بھیجیں کہ فلان کو دینا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ہے۔ اللہ نے جسے نبوت کے قابل سمجھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو نبوت دی ہے۔ باقی قریش کے کہنے پر اللہ نبوت نہیں دیتا، اگر نہ ان کے پاس ان کے خزانے ہیں اور نہ ان کی کوئی اتنی حیثیت ہے، اتنی طاقت ہے کہ رب کو منوا کے اپنی مرضی کا نبی بنوائیں۔ فرمایا ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعون بسلطان مبین، چلو ان کے پاس خزانے نہیں ہیں، لیکن یہ جو باتیں کرتے ہیں، مختلف چیزیں مانگتے ہیں، یوں ہوتا وہ ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں علم کا ذریعہ وحی الہی ہے کہ اللہ سے جو علم ملے اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے یا اس کو اوپر بلاتا ہے۔ وہاں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، وہاں گفتگو کی، وہاں رحمتیں دیں، وہاں اپنی برکتیں دیں، تو فرمایا کیا ان کے ظاہر ہے وہی تو ان کے پاس آتی نہیں ہے،
اب آسمانوں پر چڑھنا، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو آسمانوں پر چڑھ کر رب کی باتیں یہ سنیں، وہاں سے سن کے آئیں؟ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی رب کا حکم یہ ہے، رب نے یہ کیا ہے، تو انہیں چاہیے فلیات مستمع بسلطان مبین، اور جو سننے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی دلیل لے آئے رب کی بات سن کے کہ رب نے فلان کو نبی بنانا ہے، فلان کو نہیں بنانا، فلان بن گیا، فلان نہیں بن گیا، کیا ہے ان کے پاس؟ کیوں اتنے اعتراضات کرتے ہیں؟ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یہ ظالم لوگ، مشرک لوگ نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور خود پھر بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ جس کی بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ منہ چھپا کے پھرتا تھا، دوستوں کا سامنا نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں، اور خود بیٹوں کو پسند کرتے۔ جب بیٹے پیدا ہوتے خوش ہوتے تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا یہ جو فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بتاتے ہیں یا بتوں کو رب کی بیٹیاں بتاتے ہیں، کیا یہ رب کی بیٹیاں ہیں؟ ہرگز نہیں ہیں۔ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، رب کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ فرمایا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا تو تبلیغ کا یا قرآن سمجھانے کا ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کرتے تھے، نبی کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا۔ اب بھی جو علماء حق ہیں وہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم سمجھ کر لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، لوگوں کو اسلام سکھاتے ہیں، اور ان کا مقصد دنیاوی معاوضہ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے خزانوں کے سامنے دنیا کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کے سامنے دنیا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ ان سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے ہیں، اور یہ جس کی وجہ سے پریشان ہوں، جس کے بوجھ سے حیران ہوں کہ ہم کیسے ادا کریں، نہیں، ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغام ان کو میرا نبی پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس کو یہ حفاظت سے لکھ کر انہوں نے رکھا ہوا ہے، جس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں، نہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تھوڑا بہت جس چیز کے بارے میں دے اسی کو ملتا ہے، باقی عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ کہ فلان حقدار ہے فلان نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا یہ برائی چاہتے ہیں تو پھر جو کافر ہیں وہ خود برائی میں پھنس جائیں گے۔ وہ نعوذ باللہ نبی کے قتل کا ارادہ کرتے، موقع ملے نبی کو قتل کریں، اور نبی کی برائی چاہتے تھے، نبی کو پیچھے دھکیلنا چاہتے تھے، نبی کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو برائی کا ارادہ کرتے ہیں، اے نبی آپ کو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ خود گناہوں کے پاداش میں، برائی کے پاداش میں خود یہ پھنس جائیں گے، ان کو اس برائی اور برے ارادوں، برے منصوبوں کی سزا ملے گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، جب اللہ کو ایک کو نہیں مانتے، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اور کوئی خالق و مالک ہے؟ نہیں، اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو اللہ کے ساتھ
جن چیزوں کو ملاتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، اللہ شرکت سے پاک ہے۔ وہ بتوں کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، جنوں کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور مخلوقات کے بارے میں وہ ان کا اعتقاد تھا یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ نہیں، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے۔ باقی اگر نہیں سمجھتے ہیں اتنے دلائل کے بعد بھی، اتنی چیزوں کے بعد بھی، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔